ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی الأمین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل اور احسان اور حضور سرور انبیاء محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق کہ آج ہم نماز جمعہ کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی بجا لانے کے لیے حاضر ہیں۔ کریم اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس مہینے کے ساتھ بڑی اہم مناسبت ہے۔ اس سے پہلے ربیع الاول گزرا اور اب ربیع الثانی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، پہلے مہینے کو ربیع کہتے ہیں جی فصل کو، اور اول کہتے ہیں پہلی کو، اور ربیع بہار کو بھی کہتے ہیں۔ وہ پہلی بہار تھی اور یہ دوسری بہار ہے۔ پہلی بہار سے مراد حضور سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، اور دوسری بہار سے مراد علماء نے جو لیا ہے وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ الحسنی والحسینی کو لیا ہے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ اسی مناسبت سے ہوگی کہ حضور غوث پاک آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ حضور غوث پاک کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہم چونکہ ذات کو مان لیتے ہیں لیکن سیرت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلیمات کو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم شخص کو مانتے ہیں اور اس کی نصیحت، اس کی وصیت، اس کے چلے جانے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ محبت کا دعویٰ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے اس کی بات کو بھی مانا جائے۔
تو انشاءاللہ آج اس پہ گفتگو ہوگی اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ اللہ کریم حق بات کو بیان کرنے اور سن سنا کر میرا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک سے ایک بندے نے سوال کیا، ابھی حضور غوث پاک کے نئے نئے چرچے تھے، اور ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ بتائیے کہ جب آپ کو ولایت ملی اور مقام ولایت پہ جب آپ فائز ہوئے یا قرب الہی پر جب آپ فائز ہوئے، تو کیا آپ کو اس وقت کا معلوم ہے کہ وہ کون سا وقت تھا، اور اس کی کوئی نشانی آپ کو معلوم ہے کہ کب آپ کو ولایت ملی؟ یہ سفینۃ الاولیاء ایک کتاب کا نام ہے، اور بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر، مختلف کتب میں یہ واقعات موجود ہیں حضور غوث پاک کے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب مجھے اللہ نے ولایت سے سرفراز فرمایا، آپ فرماتے ہیں میری عمر 12 سال تھی کہ جب میں مدرسے جاتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرے ساتھ اللہ کے ملائکہ سفر کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ ایک جمع غفیر ہے فرشتوں کا، اللہ کے ملائکہ کا، وہ میرے ساتھ میرے گھر سے لے کر میرے مدرسے تک چل کے جا رہے ہیں میرے ساتھ۔ اور میں نے پھر ملائکہ کی آواز سنی 12 سال کی عمر میں۔ جب میں مدرسے میں پہنچا ایک دن، تو ملائکہ نے باقی جو طالب علم تھے مدرسہ کے، ان کو آواز لگائی، کہا کہ ہٹو اور رستہ دو، ایک ولی اللہ کے لیے جگہ خالی کرو۔ یعنی یہ ملائکہ کی آواز تھی۔ اب ہم حیران ہوں گے کہ ملائکہ تو انبیاء کے پاس آتے ہیں، نہیں، ملائکہ اولیاء کے پاس بھی آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں حدیث پاک کا حوالہ دے کے آگے چلتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گھر سے قرآن کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے یا دین کی تعلیمات کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ کے ملائکہ، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اس کے ساتھ چلتے ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یعنی عام بندے کی بات ہے کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ میں جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تھوڑی سی عمر تھی، 12 یا 13 سال فرمائی آپ نے، تو ہر روز میں جب گھر سے نکلتا تو ایک شخص میرے ساتھ چلتا۔ جب تک میں مدرسہ میں رہتا اور وہاں پر قیام کرتا، وہاں پر پڑھتا، وہ بندہ مدرسے کے اندر میری حفاظت کے لیے بیٹھا رہتا۔ جب میں چل کر واپس آتا تو گھر کے دہلیز تک وہ میرے ساتھ آتا، اور جب گھر کے دروازے پر پہنچتے تو وہ غائب ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ شخص تو میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے ساتھ ہوتا ہے، اور جب مدرسہ کے اندر پہنچتا ہوں پھر بھی تو میرے ساتھ ہوتا ہے، اور جب واپس آتا ہوں تو پھر بھی تو میرے ساتھ ہوتا ہے، گھر جب آتا ہوں تو پھر تو واپس ہو جاتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا تعارف کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مجھے کہا کہ عبد القادر، میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے تیری حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ نے تیرے سے دین کا بہت بڑا کام لینا ہے، احیاء اسلام کا کام اللہ نے تیری ذات سے لینا ہے، اور مجھے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے کہ کہیں میرے بندے کو جو عبد القادر ہے، قادر کا بندہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چونکہ اس وقت آبادیاں کم تھی، جنگل تھے اور بیابان تھے،
فرماتے ہیں جب میں، یہ چھوٹی عمر کی بات بتا رہا ہوں، ابھی بغداد جانے سے پہلے کی بات ہے، بغداد آپ بعد میں گئے، آپ تو جیلان میں پیدا ہوئے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک جنگل میں جا رہا تھا، اکیلا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بیل سامنے سے آ رہا ہے، جنگلی بیل ہے۔ فرمایا جب میں نے بیل کو دیکھا تو میں ڈر گیا، اور اس نے مجھے کہا کہ عبد القادر، نام لے کر بیل نے کہا، عبد القادر پریشان نہ ہو، اللہ نے تجھے کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تجھ سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا اور چونک گیا کہ یہ بیل کس طرح مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ دن حج کے ایام تھے، تو فرماتے ہیں میں جب گھر واپس آیا تو گھبرایا میں گھر کی چھت پہ چڑھا۔ جب گھر کی چھت پہ چڑھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اور حیران ہوا کہ حج کے ایام تھے، اور میری نظر جب اٹھی تو میں نے میدان عرفات کو دیکھ لیا۔ یعنی آپ بغداد کے علاقے میں موجود ہیں، عراق کے علاقے میں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں وہاں سے میں نے دیکھا کہ حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہیں اور حج کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی، اپنی ماں کو یہ بات بتائی، میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور اس نے کہا میرے بیٹے، اللہ نے واقعی تجھے کسی عظیم مقصد کے لیے چن رکھا ہے۔ جو کہ ماں بھی بچپن سے جانتی تھی کہ حضور غوث پاک جب تشریف لائے تو رمضان کے مہینے میں فجر سے لے کر طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ ماں کا پتہ چل جاتا تھا کہ رمضان کا چاند طلوع ہو چکا ہے، یعنی بچپن سے ماں عادات سن رہی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر میری ماں نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد شریف بھیجا، اور ماں کا مقام دیکھیے کہ ماں نے جب بیٹے کو روانہ کیا اور سینے سے لگایا اور فرمایا میرے بیٹے اب تیری اور میری ملاقات قیامت میں ہوگی۔ اس ماں کا مقام کیا ہوگا کہ بیٹا تیری اور میری ملاقات اب قیامت میں ہوگی۔ اور حضور غوث پاک جب بغداد شریف گئے، بعد میں پیچھے ماں کا انتقال ہو گیا، اور یقیناً قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضور غوث پاک جب بغداد شریف پہنچے تو آپ کے علم کا بچپن کے اندر ہی ایک لیول تھا اور ایک مقام تھا۔ اساتذہ میں مدرسے کے اندر ایک نام کہ استاد پڑھاتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں غوث پاک پہلے سے پڑھ چکے ہوتے تھے، ایک نام بن گیا، اور وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے علم کا چرچا جب بغداد کے گلی گلی، نگر نگر، کونے کونے اور قریہ قریہ کے اندر حضور غوث پاک کے علم کے چرچے جب پھیلنے لگے، علم کا نام پھیلنے لگا، تو بغداد کے علماء اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کا نام تو بڑا اوپر جا رہا ہے اور بڑے کمالات کی طرف یہ عبد القادر سفر کرتا جا رہا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، جو اس کی بات کو سن لیتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ دل میں ایسے اترتا ہے کہ پھر نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ جب علم کا چرچا سنا تو 100 علماء بڑے مشکل سوالات تیار کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے علم کی وجہ سے، اپنے بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے محدث اور اس دور کے بڑے بڑے فقہا، علم کی دنیا کا نام تھا اس وقت، علم کی داغ تھی اس دور میں، علم کو مانا جاتا تھا اور علم کی وجہ سے انسان کی پہچان ہوتی تھی۔ بڑے بڑے مفتیان کرام 100 کی تعداد میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ جب ملاقات ہوئی تو 100 علماء کرام سامنے بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے شیوخ بغداد کے اور بڑے بڑے قراء اور حفاظ اور فقہا، محدث اور صاحب تفاسیر جنہوں نے تفسیریں لکھی تھی وہ اکٹھے ہوئے اور حضور غوث پاک کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور غوث پاک نے سلام کیا، سلام کر کے حضور غوث پاک نے فرمایا کیوں آئے ہیں؟
حکم فرمائیں۔ جب وہ سوال کرنے لگے ان کے سوال سے پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن جھکائی۔ جب حضور غوث پاک نے اپنی گردن جھکائی تو حضور غوث پاک کے سینے سے ایک روشنی نمودار ہوئی، ایک چمک نمودار ہوئی، ایک نور نکلا، اور اس نور جو حضور غوث پاک کے سینے سے نکلا 100 کے 100 علماء کے سینے پہ پڑا۔ جب 100 علماء کے سینے پہ وہ نور کی چمک پڑی تو وہ جو سوال لے کر آئے تھے سارے سوال بھول گئے سوالات، اور جب سوالات بھولے تو وجد میں آ گئے اس نور کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے۔ جب وجد میں آئے تو چیخیں مارنی شروع کر دیں اور کپڑے پھاڑ دیے، گریبان پھاڑ دیے۔ ایسی مستی اور کیف طاری ہوا اس نور کی وجہ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کپڑے بھی پھاڑے، اور صرف کپڑے نہ پھاڑے، سر کی جو دستاریں تھیں وہ دستاریں اتار کے ہوا میں لہرا دی۔ اتنا وجد طاری ہوا اس نور کی وجہ سے اور اس چمک کی وجہ سے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سنبھالہ دیا، اور سنبھالہ دے کر فرمایا بتائیے کیوں آئے تھے؟ یعنی وہ تو حضور غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے گئے تھے۔ حضور غوث پاک نے پھر ایک ایک بندے کا، ایک ایک شیخ کا، ایک ایک علامہ کا نام لے کر اس کا سوال بھی بتایا اور اس کا جواب بھی بتایا۔ یعنی جو سوالات وہ لے کے آئے تھے وہ تو بھول چکے تھے، حضور غوث پاک نے ان کا نام لے لے کر ان کے سوالات بھی بتائے اور سوالات کے پھر جواب بھی عطا فرمائے۔ اور یہ ساری باتیں نزہۃ الخاطر امام یوسف بن اسماعیل لبہانی نے جامع کرامات الاولیاء کے اندر یہ نقل کی، یہ ساری باتیں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر اس دور میں ایک سنان عیسائی تھا، اس عیسائی نے اسلام سے متاثر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے متاثر ہوا، اور متاثر ہو کر اس نے چاہا کہ میں اسلام قبول کروں، دین اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ تو وہ پریشان تھا کہ میں کوئی بندہ ایسا ملے جس کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کروں۔ یہ اس سنان عیسائی نے کہا کہ میں اس تجسس میں تھا اور اس پریشانی میں تھا کہ میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کروں، اور اسی پریشانی کے اندر میری آنکھ لگ گئی۔ میں رات کو سویا اور میں نے کیا دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے میری خواب میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ارشاد فرمایا سنان اگر تو اس وقت قبول اسلام کرنا چاہتا ہے تو بغداد چلا جا۔ وہ کہتا ہے میں یمن میں رہتا تھا اس وقت، یمن کے اندر خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ سنان اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو پھر بغداد چلا جا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنان روئے زمین پر اس وقت عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر اللہ کے قریب کوئی شخص نہیں ہے اس دھرتی پر، اس دور میں، اس وقت میں اللہ نے اگر مقام عطا فرمایا ہے تو وہ عبد القادر کو عطا فرمایا ہے۔ اب علم کا ڈنکا بج رہا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی کا بج رہا ہے۔ اگر اس دھرتی پر کسی کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ سنان عیسائی کہتا ہے کہ پھر میں یمن سے چلا اور یمن سے سیدھا بغداد پہنچا اور حضور غوث پاک کے قدموں پہ قبول اسلام کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک شخص نے حضور غوث پاک سے سوال کیا کہ آپ کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو محی الدین یہ لقب ہے آپ کا، ہم محی الدین پڑھتے ہیں، لفظ اصل میں محی الدین ہے۔ مخ کہتے ہیں حی سے، اللہ کی صفت ہے حی، زندہ، دین، اس دین سے مراد اسلام ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضور بتائیے آپ کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن جنگل میں جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص انتہائی لاغر اور بیمار ہے، تو جب میں اس کے پاس سے دیکھا گزرا تو میری نظر پڑی، اس نے مجھے نام لے کر پکارا، عبد القادر میری مدد کو آئیے اور مجھے سہارا دے کر اٹھائیے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا
جو ہی اس کو میں نے سہارا دے دیا تو میں نے کھڑا کیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ تندرست ہو گیا. یعنی ایسے لگ رہا تھا پہلے کہ یہ اٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے. فرماتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ صحت مند ہو گیا. اس نے میرا شکریہ ادا کیا. میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا عبد القادر پریشان نہ ہو، میں اللہ کا دین اسلام ہوں، میں اللہ کا دین اسلام ہوں، اور مجھے تیری ضرورت تھی. اس وقت میرا نام مٹ رہا تھا اس دھرتی پر، اللہ نے تجھے میری مدد کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور اس دھرتی پر اس وقت روئے زمین پر تو واحد سہارا ہے جو دین اسلام کی بنیادوں کو پھر سے کھڑا کرے گا. جس دین کو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے، اس دین کو آج دنیا کمزور کر رہی ہے، اور میں لاغر اور کمزور ہو چکا تھا. اللہ نے تیرے ذریعے مجھے پھر نئی زندگی عطا فرمانی ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میں یہ بات سن کے وہ بندہ غائب ہو گیا. میں بغداد شریف کی مسجد میں چلا گیا. آپ فرماتے ہیں جو ہی میں مسجد کے اندر داخل ہوا، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا میری طرف اور میرے جوتے پکڑ دیے، اور جوتے پکڑ کر مجھے کہنے لگا عبد القادر تو محی الدین ہے. آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے اس شخص کو بھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا جس نے کہا عبد القادر تو محی الدین ہے. پھر ہر طرف سے جتنے نمازی تھے مسجد بغداد کی مسجد کے، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، یا سیدی یا محی الدین، یا سیدی یا محی الدین، اے ہمارے سردار آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں. آپ فرماتے اس طرح میرا نام محی الدین پڑا. ایک شخص نے سوال کیا حضور بتائیے آپ کو غوث الثقلین کیوں کہتے ہیں؟ ثقلان کہتے ہیں دو جہانوں کو، دو گروہوں کو. یعنی حضور غوث پاک صرف انسانوں کے سردار نہیں تھے بلکہ اللہ نے آپ کو جنات کا بھی سردار بنایا تھا. حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع آپ کا واعظ سننے کے لیے آتا تھا. 70 ہزار کا مجمع، اور جتنے انسان ہوتے تھے اتنے ہی جنات حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہوتے تھے. یعنی جنات بھی آپ کے علم سے مستفید ہوتے تھے. تو آپ کو غوث الثقلین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ راہبر صرف انسانوں کے نہیں تھے بلکہ جنات کے بھی تھے. اس دور میں ایک شخص تھا جس کا جنات پر قبضہ تھا، جنات اس کے قابو میں تھے، اور ایک دن جنات لیٹ ہو گئے تو وہ بڑا غصے میں تھا. اس نے کہا آپ کہاں گئے تھے؟ میں بلا رہا تھا، پکار رہا تھا. انہوں نے کہا ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا وعظ سن رہے تھے، اور وعظ سنتے سنتے ہم لیٹ ہو گئے، تو آپ ہمیں تھوڑا ٹائم زیادہ دیجیے گا. اب ہم حضور غوث پاک کا درس سنتے ہیں اور تبلیغ سنتے ہیں. یعنی حضور غوث پاک کو غوث الثقلین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانوں پر بھی آپ کی حکومت تھی اور جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی. آپ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ جنات کا ایک لڑکی پر حملہ ہوا اور جنات اٹھا کر لے گئے. وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا میری بیٹی دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گئی ہے. ہوا کا وہ بگولا سا کیا کہتے ہیں، بلونا سا چلا ہے، اور میری بیٹی چھت پر بیٹھی تھی اور اس میں چلتے دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گئی. حضور غوث پاک نے فرمایا اس میں جنات اور شیاطین تھے جو تیری بیٹی کو اٹھا کے لے گئے ہیں. اس نے کہا حضور پھر میری مدد فرمائیے، میری بیٹی کو رہائی عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا جہاں فلاں جگہ پر چلا جا اور ساری رات وہاں پر تو نے بیٹھنا ہے، اور وہاں پر تجھے کچھ مخلوقات نظر آئیں گی، کچھ گروہ نظر آئیں گے. آپ نے فرمایا وہ تجھے تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، لیکن تو اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لینا. شیاطین جنات ہوں گے اور وہ تیری طرف حملہ کریں گے، لیکن اس دائرے کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکیں گے. فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور جنگل کے اندر بیٹھ جانا ہے اور ساری رات بیٹھنا ہے، اور تیرے پاس سے جو گروہ گزرے ان گروہوں کی طرف دیکھ کر اللہ کا نام پکارتے رہنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہنا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ شخص گیا اور اس دائرے کے اندر بیٹھ گیا. رات کو بڑے بڑے گروہ چلتے گئے اور دیکھتے گئے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ ان گروہوں کو دیکھتا رہا. رات کو ایک
بڑا قافلہ آیا، رات کا اختتام تھا اور بڑے قافلے کا ایک سردار تھا۔ اس نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا یہ معاملہ ہے، مجھے حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سمدانی نے بٹھایا۔ اس نے کہا کیا میں تیری مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ جنات کا سردار تھا، اس نے آواز لگائی اور سارے جنات اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا اس کی بیٹی کو کس نے اٹھایا ہے؟ چپ ہو گئے۔ پھر دوسری دفعہ جب آواز لگائی تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جن ہے اور وہ شیطان ہے، اس نے اٹھایا ہے۔ اس کو بلایا اس سردار نے اور بیٹی برآمد کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث پاک کا تصرف جو تھا وہ جنات پر بھی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن آپ پر ابلیس نے حملہ کیا، شیطان نے حضور غوث پاک پر، اور وہ ابلیس اس نے کہا میں اس عبد القادر جیلانی سے پہلے ان لوگوں کو جو اللہ کے قرب میں تھے، اولیاء تھے، 70 اولیاء کو میں دین سے خارج کرا چکا ہوں۔ نہ صرف ولایت ختم کرا چکا ہوں بلکہ دین اسلام سے بھی خارج کرا چکا ہوں۔ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا ہی اس پر حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا تھا کہ مجھے پیاس لگ گئی، شدید پیاس اور بھوک محسوس ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک آسمان سے ایک بادل نمودار ہوا ہے، اور وہ بادل دیکھتے دیکھتے میرے قریب آ گیا، اور جو ہی میرے قریب آیا اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ بادل برسنا شروع ہو گیا۔ بادل برس رہا ہے، میں نے ہاتھ آگے کیا اور میرے ہاتھوں پر پانی آیا۔ فرماتے ہیں میں نے پانی پی لیا۔ جب پانی پیا بڑا فرحت محسوس ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل، جب میں سیراب ہو گیا، پیاس میری بجھ گئی لیکن ابھی بھوک باقی تھی۔ فرماتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل پھر آسمانوں کی طرف چلا گیا، اور اس بادل کے اندر سے ایک روشنی نمودار ہوئی، ایک لائٹ نکلی، اور اس روشنی کے اندر ایک وجود سا مجھے نظر آیا، بڑا خوبصورت وجود۔ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا رب ہوں۔ جو وجود نظر آ رہا تھا اس نے کہا میں تیرا رب ہوں۔ اس نے کہا میں نے تیری مدد کی ہے، تجھے پانی پلایا ہے، اب میں نے تجھے کھلانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا کھاؤں؟ اس نے آواز دی، اس نے کہا عبد القادر تیرے اوپر میں چونکہ تیرا رب ہوں، ہر حرام چیز کو میں نے تیرے اوپر حلال کر دیا ہے۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب میں نے یہ کلمات سنے میں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ رب وہ نہیں ہے جو حرام کو حلال کر دے، جس کو مصطفیٰ حرام کہہ کر گئے ہیں وہ میرے اللہ نے قیامت تک حرام کیا ہے، اور جس کو مصطفیٰ کریم سے حلال نکلا ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، شریعت نہیں بدل سکتی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ وہ شخصیت جو تھی ایک دھوئیں میں تبدیل ہو گئی، اور دھوئیں سے پھر مجھے آواز آئی عبد القادر تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اپنے مالک کا نام لیا، اور میں نے کہا بدبخت تو کہتا ہے مجھے میرے علم نے بچایا، نہیں، میرے علم نے نہیں مجھے بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی تعلیمات ہیں، حضور پاک غوث پاک کا مقام ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی طرف اور آپ کی نصیحتوں کی طرف۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کیا؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم شخصیت کو مانتے ہیں، یہ بڑا افسوس ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شخص کو مانتے ہیں، شخصیت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے فرامین پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم نے حضور غوث پاک کا نام بھی سنا، ہم 11ویں شریف کا لنگر بھی پکایا، ہم نے کھا بھی لیا، بلکہ اس دفعہ تو ہم نے کھیر بنائی تھی ماشاءاللہ، اور سب دوستوں نے مل کے کھائی، اور بڑی مزیدار کھیر، 30 کلو دودھ تھا، اور سب کچھ کھا لیا، سب کچھ ہم کرتے ہیں، غوث بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے حضور غوث پاک کی باتوں پر کبھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں چند باتیں حضور غوث پاک کی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، میرے ماننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے،
اور یاد رکھیے اس دھرتی پر اولیاء کرام کے وجود سے ہر چیز زندہ ہے. اگر اس دھرتی پر اولیاء کرام کا وجود نہ ہو، ہر چیز بند ہو جائے، ہوائیں بند ہو جائیں. اس کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اللہ کے مقرب بندوں کی وجہ سے چل رہا ہے، ان بندوں کی وجہ سے چل رہا ہے جن کو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں. اور اللہ نے ان لوگوں کا ذکر قیامت تک جاری رکھنا اور زندہ رکھنا ہے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے تعلیم ہی یہ دی ہے. ساری زندگی حضور غوث پاک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. لاکھوں لوگوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں ان سے بڑا توحید پرست اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں تھا. ان کی تعلیمات پڑھیے، غنیت الطالبین پڑھیے، حضور غوث پاک کی تعلیمات پڑھیے. سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں اس دور کا جھکنے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. سب سے زیادہ توحید کا پیغام اس دھرتی پر پہنچانے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، سجدہ کرنے والا اور اس کی ذات کو بلند کرنے والا اس دور کا صرف آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی نظر آئے گا. اللہ نے مقام ایسے نہیں دیے، اللہ مقام اسے دیتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا ہے کہ تجھے اللہ مقام عطا کرے، ہر ایک کو مل سکتا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے رب کا قرب مل جائے، تجھے ولایت مل جائے اور رب کی معیت، سنگت اور صحبت مل جائے، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنی ذات کو ایسے بنا لو جس طرح غسال کے سامنے ایک مردہ پڑا ہوتا ہے. جب مردے کو غسال نہلاتا ہے غسل دینے والا تو وہ جدھر چاہتا ہے اس کا بازو مروڑ دیتا ہے، جس طرف چاہتا ہے اس کا پاسا پلٹا دیتا ہے. فرمایا جس طرح مردہ ہوتا ہے کہ غسال اس کو جب پکڑتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، غسل دیتا ہے، اسے صاف کر رہا ہوتا ہے، اسے ستھرا کر رہا ہوتا ہے، اسے اجلا کر رہا ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ کے لیے اسے تیار کر رہا ہوتا ہے، تو مردے کی اپنی مرضی پھر نہیں چلتی. وہ اس کے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں دھلوا لیتا ہے. اگر اس کے ناک یا کان میں پانی چلا بھی جائے تو مردہ جرت نہیں کرتا کہ نہلانے والے کو کہے کہ نہیں میرے کان میں پانی جا رہا ہے یا میرے منہ میں پانی جا رہا ہے. نہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جس طرح ایک مردہ غسال کے سامنے ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اور جتنا جھکو گے، حضور غوث پاک نے فرمایا جتنا اس کی بارگاہ میں جھکو گے اتنا وہ مولا تمہیں بلند فرمائے گا، اتنا وہ تمہیں مقام عطا فرمائے گا. اب چونکہ نصیحتیں زیادہ ہیں، وقت ہمارا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ پڑھایا جائے گا کہ حضور غوث پاک کی تعلیمات کی کیا تھیں اور ان پر عمل کرنے سے پھر کیا ملتا ہے. حضور غوث پاک نے لوگوں کو اللہ کے قریب کس طریقے سے کیا ہے اور لوگوں کو حضور گنبد خضرا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ کیسے دکھایا ہے. اگلی تعلیمات انشاءاللہ اگلا جمعہ ان پہ پڑھایا جائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا کریم اللہ ہمان جو کچھ سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ